جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننوا کے قریب پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے حر کو خط آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرو اور ایسے چٹیل میدان میں ٹھہراؤ جہاں پانی اور کوئی محفوظ مقام نہ ہو۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کربلا میں پہنچنے کے بعد روک دیا گیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنا قافلہ اتارا تھا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کو تیار ہے۔ وہاں سے حکم آیا کہ پہلے ان کی بیعت لے لو، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم پانی بند کر دینا۔ اس حکم کے بعد 7 محرم سے عمر بن سعد کے حکم سے فرات پر پہرا بیٹھا دیا گیا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصلحت کی بات کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ چنانچہ یہ آخری گفتگو بھی ناکامی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کا سامان کر کے 72 جانثار کی مختصر فوج مرتب کی۔ زہر بن قیس اور حبیب بن مظاہر کو 2 مقامات پر متعین کیا اور عباس کو علم مرحمت فرمایا، اور آغاز جنگ سے پہلے خدا کے حضور دعا کی۔ دعا کے بعد دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر کی۔ اس میں آپ نے اپنی شخصیت بتائی اور اپنے آنے کے اسباب بیان کر کے واپسی کی اجازت چاہی۔ جواب ملا کہ یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس کی خدمت تسلیم نہ کروں گا۔ آپ کے بعد جانثار نے تقاریر کی، لیکن عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ حر بن یزید عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئی۔ صبح عاشوراء قیامت کا نمونہ تھی۔ جس اندر وہ مصیبت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہمراہی گرفتار تھی، وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں۔ 8ویں محرم کی صبح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیام میں پانی کا قطرہ نہ تھا۔ بوڑھوں، جوان اور بچوں کے گلے شدت پیاس سے خشک تھے اور کوئی بھی ان کا پریشان حال نہ تھا۔ قیامت تو یہ تھی کہ دریائے فرات آنکھوں کے سامنے لہریں مار رہا تھا، مگر ان کی بے بسی اور مجبوری کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ وہ 3 دن کے پیاسے تھے اور اس سے ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ ریگستان میدان، وہ افت کی گرمی، وہ بلا کی دھوپ اور پانی کا بند ہونا گویا کربلا کا میدانی محشر کا نمونہ تھا۔ عابد، بیمار اور اذکر شیر خوار کی بے تابانہ حالات کسی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ان حالات میں لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے ایک میدان میں آیا اور حسینی فوج کی چند آدمی شہید ہو گئی۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکروں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا۔ ایک طرف 4000 مسلمان سپاہی تھی، دوسری طرف کل 72 آدمی۔ تاہم وہ مٹھی بھر آدمی بڑی شجاعت سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد باری باری حضرت علی اکبر عبداللہ بن مسلم، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی، عقیل کے فرزندہ عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت امام حسین کے صاحبزادے قاسم ابوبکر میدان میں آئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے یورش کی۔ آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینہ سپرد ہو گئے اور چاروں طرف نے شہادت حاصل کی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خستہ اور نڈھال ہو چکے تھے۔ پیاس کا غلبہ تھا، فرات کی طرف بڑھے، پانی لے کے پینا چاہتے تھے
کہ حسین بن عنبر نے تیر چلایا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹے، اب آپ میں کوئی شکست باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ زرع بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر اقدس جسد مطہر سے جدا کر دیا۔